بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. روى الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، أو كما قال صلوات ربی وسلام علیہ. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات جاری تھی کہ جنت والوں کی صفات کیا ہے، اور اللہ کرے کہ بیان کرنے اور سننے کا مقصد یہ ہو کہ کہنے والا ناکارہ اور سننے والے حضرات و خواتین اللہ مالک کی رحمت سے جنت والے بن جائیں. اس سلسلے میں جنت والوں کی دو خوبیوں کا بیان ہوا. آج اسی سلسلے میں مزید بات کا اللہ کی توفیق سے عاجزانہ ارادہ لے کے آیا. آج کی گفتگو کا جو خاکہ ہے وہ اس طرح ہے، اللہ کی توفیق سے جنتی لوگوں کے اوصاف کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالی طور پر بیان فرمایا ہے، اور جنتیوں کے اوصاف کا تفصیلی ذکر بھی کتاب و سنت میں موجود ہے. اجمالی سے مراد میری یہ ہے کہ ایک ایسی بات بتلا دی جس میں سارا دین، ساری باتیں آ جائیں، اور تفصیلی سے یہ ہے کہ شمار کر کر کے جنتیوں کے اوصاف کو کتاب و سنت میں بیان کیا گیا ہے. ارادہ ہے انشاءاللہ دو احادیث اجمالی صفات کے حوالے سے عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر بقدر وقت انشاءاللہ الرحمن دو مقامات سے جنتیوں کے تفصیلی اوصاف
قرآن کریم سے ذکر کیے جائیں۔ آئیے اجمالی بات اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں۔ ابتدا میں جو حدیث شریف پڑھی گئی امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس حدیث کو روایت کیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ مجھے توفیق دے کے بات کو واضح کر سکوں، اپنے لیے بھی اور سننے والے حضرات و خواتین کے لیے پوری توجہ میں آپ دوں کہ یہ ساری زندگی کا خلاصہ ہے۔ قریشی صاحب پوری توجہ دیں۔ فرمایا جنت کو مشقتوں سے، سختیوں سے گھیرا گیا اور دوزخ کو شہوات سے گھیرا گیا۔ کیا مطلب؟ حضرات محدثین اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے خوب اس حدیث شریف کو بیان فرمایا۔ جنت کو سختیوں سے، مشقتوں سے، نفس کے لیے ناپسندیدہ باتوں سے گھیرا گیا۔ نعمتوں والی جنت اگر مجھے اور آپ کو، لوگوں کو اسے لینا ہے تو اس کے گرد جو مشقتیں ہیں، جو سختیاں ہیں، نفس کو جو توڑنا ہے وہ توڑیں گے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اور دوزخ کی آگ شہوتوں میں گھری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بیان ہے! ایک سطر میں سمندر بند کر دیا۔ نفس کی ماننا، شہوت کی پیروی کرنا، وہ کرنا جو دل چاہے کرو، یہ کہاں پہنچائے گا؟ یہ دوزخ کی وادی میں پہنچائے گا۔ اور اللہ کی ریت کے ذروں، پانی کے قطروں اور درختوں کے پتوں سے زیادہ ان پر درود و سلام انہوں نے خود بھی اس بارے میں تفصیل سے ایک حدیث شریف میں بات کو مزید اجاگر کیا۔ 5 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرات ائمہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان اور حاکم، 5 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی نے جنت اور دوزخ کو بنایا تو انہوں نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، دیکھو جنت کی جانب، اور اس میں نے جنتیوں کے لیے جو تیار کیا ہے۔ جبریل پلٹے یعنی گئے اور واپس آئے، عرض کیا جبریل علیہ السلام نے، فوعزتک لا يسمعها احد الا دخلها، آپ کی عزت کی قسم، جو کوئی جنت کے متعلق سنے گا
اس میں داخل ہو جائے. اللہ اکبر. کیا مقصد؟ جنت میں اس قدر عظیم الشان نعمتیں ہیں، اس قدر لذتیں، سکھ، چین، سکون موجود ہے، جن کانوں میں ان کا تذکرہ آئے گا پھر ان کانوں والا اس جنت سے باہر نہ رہے. اللہ پاک نے حکم دیا، کس کو؟ اللہ جانے کس کو دیا. جنت کو مشقتوں سے گھیر دو، سختیوں سے اس کا احاطہ کر دو. کیا مطلب؟ جنت میں جانے کے لیے جو شرعی پابندیاں ہیں، اللہ کی توحید ہے، نماز کی پابندی ہے، 5 ارکان ہیں، اور ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، بیوی اور خاوند ایک دوسرے کے حقوق کا غرضے کے، جو کچھ شریعت میں ہے، اور انسانی نفوس ان سے کنی کتراتے ہیں، جان چھڑانا چاہتے ہیں، ان سے گھیر دو. جبریل گئے، واپس آئے، پوچھا گیا کیا دیکھا ہے؟ عرض کیا وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتَ اللہ يَدْخُلْهَا أَحَدٌ. اللہ کی قسم، جبریل قسم نہ بھی کھائیں، وہ جھوٹ بولیں گے، اور پھر اللہ تعالی کے روبرو ان کی بات میں رائی برابر بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. قسم کھائی اور 2 دفعہ یقیناً کہا. اللہ کی آپ کی عزت کی قسم، یقیناً جنت گھیری گئی ہے، یعنی ایسی شرعی پابندیوں کے ساتھ، مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہ ہوگا. اللہ اکبر. یا اللہ کمزور ہے، کمزور ہے، کمزور ہے. یہ کھپ کھپیا سارا بربادی کا سبب نہ بن جائے. نظر کرم فرما. حضرات و خواتین، ٹوپیاں پہننے سے، لمبی چوڑی باتیں کرنے سننے سے، نام کے ساتھ آگے پیچھے بہت کچھ لگانے سے کہانی نہ بنے گی. کہانی بنے گی اپنے نفس کو شریعت کے تابعدار بنانے سے. جب تک کہنے والا، سننے والے، حضرات و خواتین، امیر غریب، حاکم محکوم، کوئی بھی جب تک اپنے نفس کو اللہ کے سپرد نہ کرے گا، بات نہ بنے گی. باقی سب فراڈ ہے. اور اللہ مجھے اور آپ سب کو ہدایت دے، ہماری اکثریت کہنے والوں اور سننے والوں کی مکر و فریب کی زندگی بسر کر. اور یہ بات فضل الہی سے لے کر سب تک ہے. جس نے غصہ کرنا ہے کرتا جائے. اللہ کے لیے میں سب سے پہلے، اور پھر سب کے سب سیدھے ہو جائیں. کرنے صاحب جی ہم سیدھے ہو جائیں. وہاں ہماری مکاری، دجل، فریب، ہیر پھیر، اگر مگر، چوکے چنانچے، ہیلا سازی، بہانے تراشنا،
باتیں بنانا، لمبی زبان نکالنا، چالاکی ہوشیاری رب جلال گواہ ہے کسی کام نہ آئے۔ مزید سن لیجئے تصویر کا دوسرا رخ بھی میں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اللہ تعالی نے جبریل کو حکم دیا علیہ السلام، دوزخ کی آگ کی طرف جاؤ اور اسے دیکھو، اور دیکھو کہ میں نے اس میں دوزخ والوں کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ جبریل کیا دیکھتے ہیں کہ جہنم کے کچھ حصے دوسرے حصوں پر چڑھائی کر رہے ہیں، عذاب کی شدت۔ واپس حاضر ہوئے، عرض کیا وعزتک لا يسمع بها احد فيدخلها، وعزتک لا يسمع بها احد فيدخلها، آپ کی عزت کی قسم، یقیناً یقیناً آپ کی عزت کی قسم، لا يسمعها بأحد، کوئی اس کے بارے میں سن لے تو داخل ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جہنم کے عذاب، اس کی سختیاں، اس کی گرمی، اس کی سردی، اس کے اژدہا، اس کے بچھو اور کیا کچھ۔ عرض کیا کہ جو کوئی اس کو سن لے گا پھر جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ ہر وہ چیز جو جہنم لے جانے والی ہے اس سے کوسوں دور بھاگے گا۔ نہ بیگم، نہ خاون، نہ برادری، نہ بیٹے، نہ بیٹیاں، نہ ماں باپ، نہ مال و دولت، نہ اقتدار، کوئی چیز اسے جہنم کی راہ پہ نہ لے جا سکے گی۔ اتنا سخت عذاب اللہ پاک نے حکم دیا، کسے دیا؟ اللہ پاک جانتے ہیں۔ جہنم کو شہوتوں کے ساتھ گھیر دو، معنی جو چیزیں لوگ چاہتے ہیں اور انہیں جہنم میں لے جا رہی ہیں، ان کے بارے میں فرمایا شہوتوں سے جہنم کو گھیر دو۔ وہ دیکھنا، وہ سننا، وہ باتیں کرنا اور ان سے کرنا، وہ پڑھنا اور وہ کچھ کرنا سر کی چوٹی سے قدموں تک جو جہنم کا وارث بناتا ہے۔ عقیدہ میں کھوٹ، عبادات میں کوتاہی، سستی اور عبادات کا چور، ایسے بھی بد نصیب ہیں نماز جنازہ میں کھڑے ہوتے ہیں بغیر وضو کے۔ سنتے ہیں ایسے واقعات کہ نہیں؟ اور بعد میں بکتے ہیں ہم نے کون سی اللہ کے لیے پڑھی، ہم نے لوگوں کے لیے پڑھی، اور سمجھتے ہیں ہم بڑے سیانے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کو کیا سمجھتے ہیں؟ ماں سے اس طرح گفتگو کرتے ہیں جیسے لونڈی ہو، بات بات پہ آنکھیں نکالتے ہیں، باپ کا کھانسنا، وہ سمجھتے ہیں بچوں کی صحت کو برباد کر دے، دادوں کا بولنا، بد نصیب بولتے ہیں کہ اولاد کی زبان خراب ہو رہی، تیری عقل کا جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، ساری جہنم کی باتیں، بہوؤں پر ظلم کرنا، انہیں نوکرانیاں سمجھنا، ساری باتیں جہنم والی۔
اور اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے گھر ان باتوں سے اٹے پڑے. اللہ کرے گھر خالی ہوں لیکن میری ناقص سمجھ میں، اور اللہ کرے میری سمجھ 100% غلط، 100% غلط ہو، لیکن بات نظر آتی ہے. اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہسپتالوں میں بیماری اللہ کے روبرو جھکنے کا ایک بہترین وسیلہ تھا. ٹھوکر لگے آدمی سیدھا ہو جاتا ہے، اور وہاں کیا ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آنے والے بھی اور استقبال کرنے والے بھی. یا اللہ، اگر ہسپتال جہاں موت کے منہ پر آئے ہیں، ایمرجنسی، وہاں جہنمیوں والی کرتوتے ہیں تو کہاں جنتیوں والی ہو. شہوتوں سے اللہ کے حکم سے جہنم کو گھیر دیا گیا. جبریل علیہ السلام کو حکم دیا گیا جاؤ دوبارہ جہنم کو دیکھو. واپس آئے، عرض کیا وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَلَّا يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا. آپ کی عزت کی قسم، یقیناً مجھے ڈر ہے کہ اس جہنم سے کوئی بھی نہ بچے گا. حضرات و خواتین، اللہ نہ کرے، توفیق ہی نہ دے کہ بیان کا مقصد لوگوں کو جہنمی بنانا ہو. نہ، اللہ یہ توفیق ہی نہ دے. اللہ کے لیے اب بچنے کا وقت ہے، معلوم نہیں 1 منٹ ہے یا 10 سال ہے یا 100 سال، لیکن ہے، اور یہ وقت ختم ہو جانے والا ہے. یہ وقت اگر یقین نہ ہو، 1 گھنٹے کے لیے قبرستان تشریف لے جائیے، دیکھیے کتنے لوگوں کا ہر لمحہ یا ہر 10 منٹ میں وقت ختم ہو رہا ہے. تو جنت میں جانے کے لیے اب تک کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ وصف، اپنی شہوتوں کو، اپنے نفس کو، اپنی لذتوں کو کتاب و سنت کے میزان پہ تولنا ہے. جو چیز اس کے مطابق ہو اسے کر گزرو، اور جو چیز اس سے ٹکرائے، اب 2 ہی راہیں ہیں، جہنم کی راہ، منچاہی زندگی، اپنی شہوت کو ماننا، لذت کو پورا کرنا، اور ایک رب چاہی زندگی جو عرش والے رب نے کہہ دیا وہ کرنا. انشاءاللہ یہ راہ جنت کی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم سب جنت کی راہ پہ آ جائیں. ان 2 احادیث شریفہ جن میں اجمالی طور پر جنت میں جانے والوں کا بیان ہے، آئیے قرآن کریم سے تفصیلی صفات جو رب العالمین نے خود بیان کی ہے، جو جنت کے بنانے والے ہیں، ہمارے خالق ہیں، ان کو سنتے ہیں. 18واں پارے کا آغاز سورہ المؤمنون. اللہ کریم نے فرمایا قد افلح المؤمنون، اور آخر میں تاکہ بات اچھی طرح میرے اور آپ کے ذہن نشین ہو جائے، ان صفات کے بعد فرمایا، ابھی ہم صفات جتنا وقت ہے وہ سنیں گے، اولئک هم الوارثون، وہ لوگ یعنی جن میں وہ صفات ہیں
جو میں رب العالمین نے اوپر بیان کی ہے، وہ لوگ ہی، سب بولیے اطراح نوازش، وہ لوگ زور سے بولے، ہی کا معنی نثار صاحب کیا ہے؟ اونوی، برسٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ اونوی. تو جو ان کے علاوہ ہیں ان کے لیے اور ٹھکانہ ہے، اور اللہ کرے وہ ٹھکانہ نہ ہو، یہ ٹھکانہ. اولئک هم الوارثون، وہ لوگ ہی وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث ہیں. اور وراثت علماء نے لکھا اور قانون دان لوگ اب بھی یہ بیان کرتے ہوں گے، ملکیت کی سب سے مضبوط صورت وہ ہے جو کسی کو وراثت میں ملے. باقی ساری صورتیں اس کے مقابلے میں کمزور ہیں. تو جن صفات کا ذکر ہے وہ کیا ہوں گے؟ اولئک هم الوارثون، وہ ہی وارث. الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث ہوں گے. ہم فیہا خالدون، ایک ماہ کے لیے، چھٹیوں کے لیے، ایک سیمسٹر کے لیے، ایک سال کے لیے نہیں. ہم فیہا خالدون، وہ ہی اس میں ہمیشہ رہے. انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ کا آغاز اللہ عافیت دے کہنے اور سننے والوں کو اسی مقام سے کیا جائے گا کہ ایسے لوگ جو جنت کے وارث ہوں گے اور وہ ہی وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وارث بنانے والے رب عرش عظیم ہوں گے، جن کا بنایا ہوا وارث کوئی محروم نہیں کر سکتا. انشاءاللہ الرحمن رب کریم کی بیان کردہ صفات، ان کے ذکر کے آغاز سے آئندہ خطبہ کا انشاءاللہ آغاز ہوگا. اللہ ٹھیک بات جو کہی اور سنی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں جو کوتاہی ہے اللہ کریم اس کو معاف فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے، جنت میں جانے والوں کی خوبی، وصف، صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کریم کی تابعداری میں اپنی شہوتوں کو توڑتے ہیں. ان کی شہوتیں، ان کی لذتیں، ان کی چوائس، ان کی پسند اپنے نفس کی تابع نہیں، عرش والے رب کی تابع ہوتی ہے. اور ایسے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے جنت کے وارث. اس بارے میں 2 احادیث شریفہ ذکر کی گئی. آئندہ خطبہ جمعہ میں ان صفات کا ذکر اللہ کی توفیق سے ایک ایک کر کے کیا جائے گا جو رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں 2 مقامات پر خود فرمائی ہیں. اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن ہم 2 مقامات اللہ کی توفیق سے سمجھنے سمجھانے کی عاجزانہ کوشش کریں گے. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو فردوس کا وارث بنائے. ہمارے آباء و اجداد کو، بہن بھائیوں کو، اعزاء و اقارب کو، گھر والوں کو،
کنبوں کو اور تمام کائنات کے مسلمانوں کو۔ کتنے ہی لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، اور کتنے ہی مسلمان مرد عورتیں فوت ہو رہے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہماری اور تمام مسلمانوں کی تمام بیماریوں کو اپنی رحمت سے دور فرمائے، اور جتنے حالت اسلام میں ہمارے آباء و اجداد، بہن بھائی، گھروں والے، اعزاء و اقارب اور دیگر جو مسلمان حالت اسلام میں فوت ہوا، اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف فرمائے، پسماندگان کو صبر دے، اور اپنی رحمت سے ان سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور کہنے اور سننے والوں کو اپنی موت کو یاد رکھنے اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔